DIG CTD اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. جواب دے رہا ہوں. 1 منٹ مجھے دیجیے، میں ساروں کو وضاحت کرتا ہوں. عمران صاحب، آپ نے جو کویسچن کیا ہے یہ مومند میں زیادہ فوکسڈ ہیں. ان کے بندے اور جگہوں پہ بھی ہیں، مختلف جگہوں پہ یہ موجود ہیں اور انفارمیشن بھی دے رہے ہیں ان کو، اور ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں. اور جیسے کہ ایک ساتھی نے پوچھا کہ یہ جو پیسے یہاں سے جمع کرتے تھے کس مقصد کے لیے، تو یہ سر ٹیرر فائنانسنگ کے لیے استعمال ہوتے تھے. ان کی ایکسٹورشن کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہاں ہمارے شہریوں سے، ہمارے بزنس کمیونٹی سے پیسے زبردستی ان کو ڈرا دھمکا کے وصول کریں، اور ان پیسوں سے پھر ویپنز اور بارود اور گاڑیاں اور موٹر سائیکل اور یہ چیزیں خرید کے، اور پھر ہمارے جو شہری ہیں، معصوم شہری، ان کو، اور جو ہماری فورسز ہیں جو کہ ان کے خلاف برسر پیکار ہیں، ان کو نقصان دیا جائے. تو دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس لیے اس کو ٹیرر فائنانسنگ کہتے ہیں. دیکھیں، جو روٹین کے جو سیکیورٹی میئرز ہیں وہ ہیں ڈسٹرکٹ پولیس کی ڈیوٹی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب کا اپنا اپنا طریقہ کار ہے، دائرہ کار ہے، اس کے اندر رہ کے ہم اپنا کام کرتے ہیں. ہماری یہ ڈیوٹی بنتی ہے کاؤنٹر ٹیررزم میں. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی لوگوں کی جان مال اور عزت کو نقصان دینے کے در پہ ہے، اور اس کے لیے دہشت گردی، ان کا مین مقصد دہشت گردی ہے، لوگوں کے اندر ایک خوف کی فضا قائم کرنا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے CTD پر سر پیکار ہے. اور روٹین میں جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اب آپ دیکھیں کہ ہماری اگر 25 کروڑ آبادی ہے، تو اب آپ 25 کروڑ لوگوں کو سیکیورٹی مین ٹو مین آپ نہیں پرووائڈ کر سکتے. جو ریٹ آف دا گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ایک احساس کا نام ہے، اور ریٹ آف دا گورنمنٹ اسی طریقے اس وقت ہی قائم ہوگی جب عدالتوں کے ذریعے اور قانون کے مطابق جو لوگ غلط کام کر رہے ہیں ان کو پکڑ کے ایویڈنس کے ساتھ کورٹ میں پیش کیا جائے، اور ان کو جو ان کے جرائم ہے اس کے مطابق سزا دی جائے. اس کے بعد ہی لوگ جو جرم ہے وہ ڈسکریج ہوگا، مجرم ڈسکریج ہوں گے، جرائم پہ کنٹرول ہوگا اور لوگوں کو ٹرسٹ ہوگا. کیونکہ اگر آپ ہر بندے کو سیکیورٹی گارڈ دینا شروع کر دیں، کیونکہ سینکڑوں اور ہزاروں کے حساب سے ہمارے چھوٹے بزنس مین ہیں اور انڈسٹریلیسٹ بھی سینکڑوں کے حساب سے ہیں، تو آپ سب کو نہیں دے سکتے سیکیورٹی. لیکن آپ ان لوگوں کو پکڑ کے، جب ایک گینگ پکڑا جاتا ہے، جیسے ابھی یہ ڈسٹرکٹ مومند ہے، اس میں یہ ایک نیٹ ورک، جب ہم پوری طرح انشاءاللہ ان کو پکڑ کے اور اس چیز کو کنٹرول کر لیں گے، تو اس وہ پورے کے پورے ڈسٹرکٹ میں لوگوں کے اندر ایک سینس آف سیکیورٹی آئے گا. تو اس دہشت گرد تو وہ یقیناً دہشت گرد گروپ کی ہی وہ کاروائی ہے جو آپ بتا رہے ہیں، آنکھ میں جو ہوا ہے ہمارے IG صاحب کے جو بھائی تھے. لیکن یہ جو گروپ جس کے بارے میں آج پریس کانفرنس کی جا رہی ہے، یہ مومن تک ان کا فوکس ہے. جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ایک ان کا کمانڈر بلال ہے اور دوسرا قاسم ہے، یہ افغانستان میں ہے. یہ زیادہ مومن میں جو مائنز پہ لوگ کام کر رہے ہیں، کنٹریکٹرز ہیں یا مائن اونرز ہیں یا لیس جن کو لیز ملی ہوئی ہے، ان لوگوں سے یہ پیسے وصول کرتے ہیں. تو جو ٹانک والا واقعہ تھا یہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے، اور جس کا آپ نے ابھی ریفرنس دیا ہے کہ 10 کروڑ والا، وہ اس گینگ کا نہیں ہے. اس گینگ کے اپنے تقریباً 13 کے قریب FIR درج ہوئی ہیں. ان کی ڈیٹیل ہم آپ کے ساتھ علیحدہ سے شیئر کر دیں گے، کیونکہ پریس کانفرنس میں ایک کیس کو بیان کرنا شاید آپ کے پاس اتنا وقت بھی نہ ہو اور آپ کی اتنی دلچسپی نہ ہو. لیکن آپ کی کنزمپشن کے لیے کہ اگر آپ اس پہ انالیسس رپورٹ بنانا چاہیں تو آپ کے ساتھ ہم. جی بالکل، اس میں پہلے بھی ہم بھجوا چکے ہیں افغانستان کی حکومت کو اپنی وزارت خارجہ کے ذریعے. اس کو MLA کہتے ہیں، میوچول لیگل اسسٹنس. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو پاکستانی یا غیر ملکی لوگ کسی اور ملک میں چھپے ہوئے ہوں اور وہاں سے بیٹھ کے کرائم کر رہے ہوں، یا یہاں کرائم کر کے وہاں مفرور ہو کے روپوش ہو چکے ہوں، تو ان کو ہم MLA کہتے ہیں، میوچول لیگل اسسٹنس. ہم اپنی پروونشل گورنمنٹ کے ذریعے، انٹیریئر منسٹری اور پھر فارن آفس کے تھرو افغانستان کی گورنمنٹ تک یہ پہلے بھی ہم کنوے کر چکے ہیں، اور یہ جو لوگ اس میں آئیڈینٹیفائی ہیں ان کے لیے بھی ہم کیس بھجوا رہے ہیں.